ایک طرف مسلمانوں کے حقوق ناجائز طریقے سے ہتھیانے کی کوشش کی جا رہی ہے، دوسری طرف دوسرے اقلیتوں کے حقوق بھی کسی لائن پر ہتھیائے جانے کے اندیشے پیدا ہو گئے ہیں، تیسری طرف ہندوستان کا جمہوری نظام جو ہے وہ خطرے میں پڑا ہوا ہے۔ جو شخص حق بات کرتا ہے یا کچھ اس طرح کی طاقتوں کے خلاف بات کرتا ہے، ان کی منشا کے خلاف بات کرتا ہے تو ان کو جیلوں میں ڈال دیا جا رہا ہے، اور پھر دستور ہند کے بارے میں اس کے اپمان میں بولا بھی جا رہا ہے، عمل بھی کیا جا رہا ہے۔ تو اس طرح دو طرف سے ہمارا ملک اس فیصلے کی زد میں آ گیا ہے۔ ستائیس مئی 2025 کو اسٹار کنونشن ہال میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کا شعبہ خواتین کا ایک اجتماع رکھا گیا ہے، جس سے مسلم پرسنل لاء بورڈ کے نمائندہ خواتین خطاب کریں گی۔ کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ مرکزی حکومت نے پارلیمنٹ کا سہارا لے کر غیر منصفانہ، غیر عادلانہ اور متعصبانہ اور متنفرانہ فیصلہ کیا ہے۔ نہ انہوں نے اپوزیشن کو اعتماد میں لیا یا ان لوگوں کو اعتماد میں لیا جن کے حقوق سے متعلق یہ معاملہ بنتا ہے، نہ دوسرے مفکرین دانشوروں کو اعتماد میں لیا۔ جلد بازی میں ایک غلط فیصلہ کر کے مسلم قوم کے لیے بالخصوص اور دیگر اقلیتوں کے لیے بالعموم اور پوری طرح ملک کو خطرے میں ڈال دیا۔ یہ خطرہ کیسے ہے؟ ایک طرف مسلمانوں کے حقوق ناجائز طریقے سے ہتھیانے کی کوشش کی جا رہی ہے، دوسری طرف دوسرے اقلیتوں کے حقوق بھی کسی لائن پر ہتھیائے جانے کے اندیشے پیدا ہو گئے ہیں، تیسری طرف ہندوستان کا جمہوری نظام جو ہے وہ خطرے میں پڑا ہوا ہے۔ جو شخص حق بات کرتا ہے یا کچھ اس طرح کی طاقتوں کے خلاف بات کرتا ہے، ان کی منشا کے خلاف بات کرتا ہے تو ان کو جیلوں میں ڈال دیا جا رہا ہے، اور پھر دستور ہند کے بارے میں اس کے اپمان میں بولا بھی جا رہا ہے، عمل بھی کیا جا رہا ہے۔ تو اس طرح دو طرف سے ہمارا ملک اس فیصلے کی زد میں آ گیا ہے۔ ایک طرف امت مسلمہ جو کروڑا کروڑ کی تعداد میں ہے، دوسری طرف ہماری ڈیموکریسی اور جمہوریت، تیسری طرف ہندوستان کا دستور، یہ سب خطرے میں آئے ہیں تو دوسری اقلیتیں بھی خطرے میں آ گئی۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اس فیصلے کو رد کیا دیا جائے۔ جو وقت امینڈمنٹ ایکٹ جو آیا ہے اسے رد ہونا چاہیے۔ ہم سپریم کورٹ سے پوری طرح پر امید ہیں کہ وہ اس میں سب کے حقوق کا لحاظ کرتے ہوئے اس قانون اور اس کے اثرات سے ملک کو محفوظ رکھیں گے۔ بس میری یہی دعا ہے کہ ہمارا دیش ہندوستان پرامن رہے اور اسے کوئی ہتھیانے نہ لگ جائے، اور لٹیروں سے اور پھر امن برا چاہنے والوں سے اللہ تعالیٰ بھگوان ایشور ہمارا اس ملک کو محفوظ رکھے۔ یہی بات میں اپیل کرتا ہوں تمام مسلم خواتین سے کہ اس پروگرام میں وہ شریک ہو کر ہمارے اس احتجاج کو کامیاب بنائیں اور ہمارے موقف اور اسٹینڈ کو وہ صحیح ثابت کرنے کے لیے اپنی حاضری کو یقینی بنائیں۔